نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. اصل میں جو ہماری زندگی کا نچوڑ ہے نا وہ ہماری دعائیں ہیں. اف وی وانٹ ٹو سی کہ واٹ ڈو وی وانٹ فار آور سیلوز، ہمارا فوکس کس چیز پر ہے، ہمارا دل کس چیز پر چاہتا ہے، ہماری کیا پسند اور ناپسند ہے. اف یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور سیلف یو شوڈ لک ایٹ یور دعاز. آپ اپنی دعاؤں کو دیکھیں، آپ کی دعا کس چیز پر فوکس کرتی ہے. موسٹلی آپ کے منہ سے کون سی دعائیں نکلتی ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے. آپ وہی ہیں جو آپ کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہم لٹرلی اتنی دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں، اتنی دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں کہ ان میں آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں. کبھی مل جاتی ہیں، کبھی نہیں ملتی، کبھی دیر سے ملتی ہیں، لیکن ہوتی وہ دنیا کی دعائیں ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا سارا فوکس ہی دنیا کے اوپر ہے اور یہ مجھے مل بھی جائیں، تو اگر میں نے آگے جانا ہو، سڈنلی موت کا وقت آ جائے، تو میں نے اس کے لیے کیا مانگا ہوا ہے. جب تک انسان اپنے غور کے دروازے نہیں نہ کھولتا. غور کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ میں جانا، نیچے جانا، ڈوب کے نکالنا کوئی چیز. تو وہ ہے نا سورہ ملک میں کہ آخر میں آتا ہے نا غورن فمیاتیکم بماء معین، کہ اگر تمہارا پانی ڈیپ اندر چلا جائے تو پھر کون ہے جو تمہارا پانی کھینچ کر لائے. تو غور کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب آپ کو کہتے ہیں نا غور و فکر کیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپتھ میں جا کے تو اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنی دعاؤں پہ غور کرنے لگ جائیں کہ آپ کیا دعا مانگتی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کے کیا پسند ناپسند ہے، آپ شور نہیں ہیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، تو اپنی دعاؤں کو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ پرسنالٹی جو ہے وہ کس طرف زیادہ انکلائنڈ ہے، کس طرف زیادہ جھکی ہوئی ہے، اور پھر اس کی درستگی کا ہم سامان کر سکتے ہیں. ادروائز یو نو جیسے آج کل بچے نہیں کہتے، آپ ان سے پوچھیں کہ وٹ ڈو یو لائک، آئی ڈونٹ نو. What do you want to eat? I don't know. What is something that you don't like? I don't know. They don't know anything because we have not taught them how to think deeply. اس میں تو ڈیپلی تھنک کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کی پسند ہے کیا، ناپسند کیا ہے، یا آپ کیا کھانا چاہتے ہو. لیکن وہ تک نہیں سوچنا آتا کیونکہ ہم نے غور و فکر کا انداز چھوڑ دیا. گھر میں ایسی ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے جس سے بچوں کو ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کی غور و فکر کرنے کا موقع ملے. آپ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہو، آپ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہو، آپ کا کیا خیال ہے. جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو پھر ان کو سوچنا بھی آئے گا. ہم تو اٹھ کے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیتے، وہ ٹرین تو میں ہی اٹھ کے پلا دیتی ہوں، فکر ہی نہ کرو تم، نہ تمہارا دماغ ہلے اور نہ تم ہلو. کہتے ہیں نا زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد، کہ زلزلہ آ جائے پر گل محمد نے نہیں ہلنا. ہمارے ہمارے بھی گل محمد جیسے دماغ ہو گئے ہیں اور گل محمد جیسے جو ہے نا جسم بھی ہو گئے. سو غور و فکر ضرور آنا چاہیے. اسپیشلی میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ اپنی دعاؤں پہ غور کریں کہ کیا دعائیں مانگتے ہیں اور کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے جو بڑا فائدہ دیں. عقل مند کون سا ہوتا ہے جو بڑی چیز مانگ لیتا ہے. تو اگر آپ نے یہ کہا نا اللہم انی اسألک اللذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ سے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنی جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے ملنا
تو اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا میں بھی وہ کام کرا لیں گے جو جنت کے راستے والے ہوں گے. یعنی آپ نے وہ چیز مانگی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے، دنیا بھی آپ کی آسان ہو جائے گی. اور ابھی جب استاذہ نے یہ کورس سٹارٹ کیا تعلیم القرآن کا، بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ کلاسز ہوئی. تو اس میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو آپ کا نماز کا لازم جز بنا دیا ہے. بڑی زبردست دعا ہے. اور آپ ہر رکعت میں، اگر آپ ہر رکعت میں الف لام میم سے لے کے الناس تک بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ہے نا؟ بالکل اسی طرح دعاؤں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے میں اکثر سوچتی تھی کہ طواف کے بیچ میں کیوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ رکن یمانی سے لے کر اور ہجر اسود کا جو ایک پورشن ہے نا، اس میں آپ نے صرف یہی دعا مانگنی ہوتی ہے. باقی میں جو مرضی ہے مانگے، باقی کونوں میں چکر لگاتے ہوئے. لیکن جب آپ رکن یمانی پر آتے ہیں تو وہاں سے شروع کر دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا سے. تو میں سوچتی ہوتی تھی کہ کیوں یہ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے تو کیوں. پھر مجھے پتا چلا ابھی استاذہ نے قریب و مجیب میں جب پڑھایا ربنا آتنا فی الدنیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں دنیا کی ہر خیر شامل ہو جاتی ہے. اچھے بچے، نیک اور صالح ساتھی، آپ کا رزق، جو آپ کماتے ہیں، آپ کا حلال کمائی، آپ کی صحت، آپ کی ایبلٹیز، سب کچھ اس میں آ جاتی ہے دنیا کی حسنہ میں. نیکیاں، نیکیوں کے مواقع، اللہ تعالیٰ سے محبت، سب چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور قیامت تو تبھی شروع ہو جائے گی جب ہم مریں گے. چھوٹی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی نا، تو ادھر سے ہی خیر شروع ہو جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہاں سے ہماری آخرت شروع ہو جائے گی تو وہاں سے حسنہ بھی شروع ہو جائے گی. بہترین سلوک ہم سے کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ دن آ جائے گا اور پھر جنت میں جانے کا ٹائم آ جائے گا. تو اس قدر خوبصورت اور جامع دعا ہے اگر سمجھ کے پڑھی جائے، اگر سمجھ کے پڑھی جائے. لیکن ہم نہ سمجھتے کوئی نہیں ہے، دعاؤں کو نہیں سمجھتے، دعاؤں پہ غور نہیں کرتے، دل سے نہیں مانگتے. غافل دل کی تو دعا بھی نہیں قبول ہوتی. غافل دل کا مطلب ہے کہ زبان کچھ بول رہی ہے لیکن دل اس میں انوالوڈ نہیں ہے، دل چاہ نہیں رہا. جیسے آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ تڑپ کے جب مانگتے ہیں تو دوسرا بھی تڑپ کے ہی دیتا ہے جلدی جلدی. کہ جب ٹھنڈے میٹھے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دے دے تو دے دے، نہیں دے تو نہیں، وہ کہتا ہے چلو پھر انتظار کرو. تو جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں. جس دعا میں آپ کی تڑپ شامل ہوتی ہے نا، اس میں آپ کے آنسو نکل آتے ہیں اور اس میں آپ کا دل حاضر ہو جاتا ہے. اور دل، دماغ، زبان ایک پیج پہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم ہر کام سوچ سمجھ کے کریں، ہر کام سوچ سمجھ کے کریں. اور اصل میں تو جو بھی اخلاق کی آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، چاہے ہم قرآن پڑھیں، چاہے حدیث پڑھیں، چاہے کوئی اچھے اقوال پڑھیں، اصل میں بات آ کے ٹکے گی آپ کے دل کے اوپر. اگر دل کی صفائی ہو گئی، وہ تخلیہ اور تحلیہ والی بات ہے نا کہ خالی کر دیا نا دل گند بلا سے، تو پھر انشاءاللہ تحلیہ بھی ہو جائے گا، اس کو سجانے سنوارنے کا کام بھی ہو جائے گا. لیکن گندے دل کے اندر صاف چیزوں کا آنا بڑا مشکل ہے اور ٹکنا بڑا مشکل ہے. تو اصل میں یہ جو آپ یہ عفو اور درگزر کا بھی چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، یہ تخلیہ ہے. یہ آپ کے دل سے گند بلات کو نکالے گا. یہ سوچ کہ اگر میں معاف کروں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، اور میری غلطی ہو سکتا ہے بہت بڑی ہو اس بندے سے جس کو میں معاف نہیں کر رہی، اور اللہ بہت بڑا ہے اور بہت قدرت والا ہے اس چیز پہ کہ وہ خدا نہ خواستہ میری پکڑ کر لے اور اس کو چھوڑ دے. اللہ کی ذات اتنی بڑے ہونے کے باوجود، اتنی قدرت ہونے کے باوجود وہ مجھے معاف کرتی ہے، اور میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں معاف کرتی. کیوں؟ کیا میری شان ہے؟ کیا میرے میں خصوصیت ہے؟ کیا بڑائی ہے؟
کیا تکبر ہے؟ تو جس وقت آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی چاہیے، تو یقین کریں کہ آپ نے ان چیزوں پر جس پہ آپ لوگوں کی پکڑ کرتی ہیں نا، آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ، یہ اس بندے کو تو میں معاف کروں، اپنے دل سے تو بوجھ ہٹاؤں نا، کیونکہ اگر میں اس کو معاف نہیں کرتی تو میرے اپنے دل کے اوپر ایک سل پڑی ہوئی ہے، پتھر کی گیلیں سل، پتھر کے نیچے کوئی چیز آ جائے تو کتنا انسان کا دل تنگ پڑتا ہے کہ جلدی سے نکلے اس میں سے، اگر ہمارے کوئی پھنس جائے، پیر پھنس جائے، بازو ہاتھ پھنس جائے، تو انسان کہتا ہے فٹافٹ نکالے، دل پھنسا ہو اس چیز میں، تو یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ تکلیف میں ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اس کو اگر یہ بات پتا ہے کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا دوست، میرا رشتہ دار، میری ماں، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہوگی، لیکن جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں اور جو بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں آخرت تک کے لیے، اگر موت آ جائے تو آپ کہیں ہائے کاش معاف کر دیتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرا وہ گناہ معاف کر دیتا جو اب مجھے نظر آ رہا ہے، جب مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی سے بغض نہ رکھیں اور معافی کرنے میں دیر نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا وقت آنے کا پتہ نہیں ہے نا کہ کس وقت آ جائے، تو ہم نے ریگریٹ نہیں کرنی، ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو ریگریٹ کریں گے مرتے کے ساتھ ہی کہ ہائے میں صدقہ کر لیتا، ہائے میں معاف کر لیتا، یہ معاف کرنا بھی ایک صدقہ ہی سمجھے، ہم نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میں بڑی مزے کی ایک پڑھ رہی تھی چیز مولانا وحید الدین خان کی، وہ کوئی نہ چھوٹا سا واقعہ سنا کے تو آپ کو کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک رائٹر تھے اور ان کے والد فوت ہو گئے اور تھوڑا عرصہ گزرا تو ان کی امی بھی فوت ہو گئی، امی ابو دونوں فوت ہو گئے، تو کسی کپل نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، تو کہنے لگے کہ چونکہ انگلینڈ میں نا اس طرح کے ریسسٹ ہو جاتے ہیں، ریسزم بہت ہوتا ہے نا، تو کہتے کہ جب میں اسکول گیا تو سارے مجھے آرفن کہہ کے اور مجھے زیادہ تنگ کرتے تھے، ظاہر پتا ہے کہ جب کوئی بندہ کمزور ہے تو پھر اس کو اور زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے، ایک بات ان کو یہ بھی بڑا دکھ لگے کہ یہ مجھے آرفن کہتے ہیں، پھر وہ ان کی ناک کے اوپر ان کا مذاق اڑاتے اور گالی بھی دیتے، تو کہنے لگے مجھے ان کی باتوں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی، حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ میں ان سے لڑوں، یعنی ان کو معاف نہیں نہ کرنے کا ہو رہا تھا کہ میں لڑوں ان سے، مگر جس چیز نے مجھے لڑائی سے بچایا، وہ جس کپل نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، ان میں سے جو آدمی تھا اس نے کہا always remember that it takes a bigger man to walk away from the fight than it does to stay and fight، کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ لڑائی ہر آدمی کر سکتا ہے مگر بڑا آدمی وہ ہے جو لڑائی سے اعراض برتے، کہ گڑھے کے اندر پتھر پھینکیں تو اس کے پانی میں کیا ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا پڈل ہے پانی کا، تو اس میں پتھر پھینکیں گے تو کیا ہوگا، بہت زیادہ طغیانی آ جائے گی، وہ پورا پانی ہل جل جائے گا، چھینٹے ادھر ادھر پڑ جائیں گے، لیکن وہی پتھر اگر سمندر کے اندر پھینکے تو سمندر ہلتا بھی کوئی نہیں، یہی معاملہ ایک انسان کے لیے کہ جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، جس کی پرسنالٹی کچی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیں تو اچھا سا ری ایکشن دیکھنے میں آتا ہے، بہت ہی جان پیدا ہو جاتا ہے، بڑا غصہ آ جاتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا، وہ ایک بات کی پچھلے سارے گڑے مردے اکھاڑ کے اور سامنے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہوا تھا تم نے، لیکن وہی اگر ایک بڑے ظرف والے بندے کے سامنے بات کی جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بندہ تو پہلے بھی ایسا کر چکا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اس کی عادت ہے، اس کی عادت ہے، اس کو معاف کرنا پڑے گا، ورنہ میں خود ہی تکلیف میں رہوں گا۔ I just need to move on، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کے اور آرام سے زندگی گزاریں، even though it is hard، کوئی بھی ایسے اگر آخرت میں کامیاب ہونا نا تو it's not like
حلوہ مٹھائی کہ یو جسٹ ایٹ اٹ اینڈ یو انجوائے اینڈ دین جنت ہی جنت. جنت تو ایسی چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے جو نفس پہ بہت بھاری ہیں. سارا امتحان ہی تو نفس کا ہے کہ آپ کتنا اس اتھرے گھوڑے کو ایسا ہارس جو ٹیم نہ ہوا ہو وہ تو اپنے اوپر بیٹھنے بھی نہیں دیتا. تو آپ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنٹرول اٹ؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اوور پاور اٹ؟ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, اس کی باغیں کھینچ کے رکھنی ہے سو دیٹ it gives you benefit. Otherwise it is going to harm you and harm others. جو اتھری چیز ہوتی ہے, اتھری کا مطلب I don't know, this is a Punjabi word I think. وائلڈ جو ہوتا ہے نا, ہارس یا وائلڈ کوئی بھی اینیمل لے لیں, وہ تو کسی قابو نہیں آتا نا. تو نفس بھی جو ہوتا ہے نا وائلڈ ہوتا ہے, اور اس کو اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. صحیح ہے. چلیں انشاءاللہ آج ہم اپنی آیت اگلی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, معافی دینے کے بارے میں. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین, اور وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں, they stay away from what? کبائر الاثم, کبیرہ گناہوں سے, میجر سنس سے, والفواحش, اور انڈیسنٹ کاموں سے. فواحش موسٹلی زنا کے معنوں میں, بے حیائی کے معنوں میں آتی, کھلی بے حیائی, اوپن انڈیسنسی جو ہوتی ہے, ان کاموں سے بچتے ہیں. اور موسٹلی جب فحش کا ورڈ آتا ہے تو زنا کے اس میں آتا ہے کانٹیکسٹ میں, لیکن فحش کسی بھی بے حیائی کے کام کو کہتے ہیں, اوپن انڈیسنسی. تو بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, کہ جب ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی غصہ آتا ہے, یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا, غصہ آتا ہے. غصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. پازیٹیو غصہ, پازیٹیو غیرت اچھی چیز ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آپ کو غیرت آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت آئے, اپنے دین کے بارے میں غیرت ہو, وہ ایک اچھی چیز ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تو آدمی جو بے غیرت ہوتا ہے وہ تو نہیں اچھا بندہ ہوتا. لیکن غصہ جو ہوتا ہے نا, وہ اگر اپنی ذات کے لیے آتا ہے اور وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. اب کسی نے آپ کو ٹھیس پہنچائی, کسی نے آپ کو غصہ دلایا, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پرووک کرنے والی ہوتی ہے, something that disturbs you. تو اس وقت میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ you know what, I need to be a better person, اگر یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جو مجھے بہت بری لگی ہے, تو I am not going to be the worst person to answer in such a way کہ میں اس سے بھی بڑا گناہگار ہو جاؤں. یہ تو گناہگار ہو رہا ہے اور میں اس کو جواب دے کر اس سے بھی بڑا گناہگار ہو جاؤں. یا پھر اگر میں جواب دیتی بھی ہوں تو it is not going to benefit. دونوں پارٹیز کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اور یہ چیز ٹریگر کر جائے گی, بڑا جھگڑا بن جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, and this is going to destroy the whole atmosphere of the house or the family. جب آپ کو یہ لگے کہ اس کا کوئی پازیٹیو ریزلٹ نہیں آنے والا, اور غصے میں تو ڈیفینیٹلی کوئی پازیٹیو ریزلٹ نہیں آتا. غصے میں جب بھی انسان بولتا ہے غلطی بول جاتا ہے, یہ تو ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا نا. اگر ہم کسی نے ہم کو غصہ دلایا نا, اور ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں, what words should I use, کیا ورڈز یوز کروں اور اس کو بات کروں کہ یہ میری بات کوئی اچھا رزلٹ لے کر آئے. اگر آپ رک جاتے ہیں تو یقین کریں کہ something better is going to come. اور اگر اسی وقت غصے کی حالت میں جواب دیتے ہیں نا, تو آپ کی آواز, آپ کا چہرہ, آپ کے ایکسپریشنز ڈیفینیٹلی بہت ڈینجرس اور خراب ہوں گے.
آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بتائیے مجھے. ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے وقت میں انسان غلط بول جاتا ہے اور Yes, true. It's true. بالکل سچ ہے. اینڈ افسوس کی بات ہے کہ جب غصے کے اندر جب برا حال ہوتا ہے تو جو دوسرے کی بات کا جو دکھ لگا ہوتا ہے نا اس کا یعنی کہ اتنا وہ یعنی کہ وہ اس لائک زلزلہ اندر آیا ہوتا ہے لائک volcano سارا کچھ نکل رہا تھا لیکن تسلی نہیں ہوتی. پھر یہی ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا یہ نہیں پتا کہ خود کیا کیا کہہ دیا. اور شکل جیسے آپ نے کہا شکل بھی بگڑ جاتی ہے, واقعی شکل بگڑ جاتی ہے, لہجہ آواز سارا کچھ یعنی کہ سارا کچھ زہر ہی نکلے گا, کچھ کوئی بالکل صحیح. فائدہ مند نہیں نکلے گا. اور پھر یاد یہی رہے گا اس نے جو مجھے کہا, یہ نہیں یاد رہے گا کہ خود جو کہا ہے وہ نہیں یاد رہتا. بالکل صحیح کہا. اچھا volcano جب پھٹتا ہے, آپ نے بالکل صحیح ورڈز یوز کیا, volcano جب وہ پھٹتا ہے تو کس کس کو جلاتا ہے, کیسی شکل زمین کی چینج کر دیتا ہے, جو راستے میں درخت گھر کوئی چیز آ جائے اس کو کیسے آگ لگا دیتا ہے نا. بالکل اسی طرح غصے میں انسان کے الفاظ بڑی چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں اور انسان صحیح بات بھی نہیں کر سکتا. اکثر و بیشتر بڑا ظالم ہو جاتا ہے. وہ تو ظلم کر رہا تھا جس نے آپ کو تنگ کیا, لیکن آپ پھر اس سے بھی بڑے ظالم بن جاتے. اور پھر بھی بقول ان کے تسلی نہیں ہوتی. یہ ڈیفینیٹلی سچی بات ہے کہ تسلی پھر بھی نہیں ہوتی. اتنا گند بلا کہہ کے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی. اس لیے اٹ از بیٹر ٹو جسٹ ٹیک اے مومنٹ. اگر ہم یہ عادت سیکھ لینا کہ مجھے کسی نے غصہ دلایا, بچے نے غصہ دلایا, ٹیک اے مومنٹ ٹو تھنک انسٹیڈ آف آنسرنگ. تم ہو ہی ایسے, تم کرتے ہی ایسے ہو, تمہاری عادت ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی, کوائٹ. اور یہ تجربے سے بات آتی ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے بات کی ہے اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا, ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی, ایک ٹسل شروع ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, گھر کا ماحول خراب ہو گیا. نیکسٹ ٹائم آپ کہتے ہیں نو اب نہیں کہوں گی, پھر مجھ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے, پھر غلطی ہو جاتی ہے, پھر انسان اگلی دفعہ کہتا ہے یہ بھی نہیں کہنا, یہ بھی نہیں کہنا, یہ جو چھوٹی سی بات کہہ دی تھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی ایسا ایکسپریشن جیسے ہاں ایسے کر دیا, دوسرے کو وہ آواز چلی گئی نا, یہ ہاں کس پہ کیا تھا. یعنی کچھ بھی نہیں نہ کرنا. یہ بات ہے کہ نہ ایکسپریشنز اور نہ کوئی جیسچر ایسا شو کرنا ہے جس کی وجہ سے دوسرا اور تڑپ کے کچھ اور بول دے. تو یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہے نا اور معاف کرنا, اس معاف کرنے میں معاف کرنا از اے بیٹر آپشن, اور اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. اور غصہ از دا ورسٹ آپشن, اور اس سے نیگیٹو ریزلٹ نکلتا ہے. یعنی میں نہیں کہوں گی کہ ایکولی, بلکہ مائنس میں بندہ چلا جاتا ہے. تو اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے گناہوں کے ساتھ غضب کو رکھا ہے. اور غضب کیسا غصہ ہوتا ہے جس پہ دوسرا بندہ بدلہ لیتا ہے. اوکے, غضب کے غصے میں دیر آر ڈفرنٹ ورڈز ان عربک which are being used for anger. ٹھیک ہے نا, سخط اور یہ غضب اور there are different words. لیکن غضب وہ والا غصہ ہوتا ہے جس میں بدلہ لیتا ہے انسان. تو جب کوئی ایسا غصہ دلا دے جس میں آپ کو بدلہ لینے کا, یعنی یو کین ٹیک ریونج, ہم یغفرون, اس وقت وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اگر ہم کبائر سے بچیں گے اور فواحش سے بچیں گے تو غضب سے بھی بچیں گے. کیونکہ کبیرہ گناہوں میں جیسے گناہ ہو جاتا ہے نا, اور فواحش میں جیسا گناہ ہو جاتا ہے, ایسے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تب بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے. ایسا گناہ جو کبھی کبھی بہت بڑے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ سیکوینس کیا جا رہا ہے اور کس چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اور کس چیز کی تلقین کی ہے. ایک تو اجتناب کریں کبیرہ گناہوں سے اور انڈیسنسی, اور پھر غضب سے بھی بچیں, وہ معاف کرنے والے ہیں. غفرہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو امبیرس نہ کرنا, اس کی غلطی کو ڈھانپ لینا, اور اس کا جو کانسیکوینس ہے اس کانسیکوینس سے بھی بچا لینا. اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں نا غفور اور غفار ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا مطلب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ inshallah بِإِذْنِ اللہ on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala is not going to embarrass those people and he is going to save them from the
punishment, the consequence of their bad deeds. तो ग़ादिबू में भी यही चीजें आ रही हैं ना, वइदा मा ग़ादिबू हुम यग़फ़िरून, वो माफ कर देते हैं। तो देखें कि हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। दूसरे से बेहतर इंसान बनना चाहिए, दूसरे से वर्स्ट नहीं हो जाना चाहिए। अगली चीज क्या है? अन अब्दुल्लाही जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अन अब्दुल्लाही यानी इब्न जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर फी कौलिही, अपने कौल में कहते हैं खुदिल अफ़्वा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुदिल अफ़्वा? व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स अस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अफ़ को पकड़ के रखें, होल्ड ऑन टाइट टू अफ़, फॉरगिवनेस। क़ालत, तो उन्होंने कहा, उमीरा, हुक्म दिए गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्या खुदल अफ़्वा, कि वो पकड़ लें माफ करने को, मिन अखलाक नास, लोगों के अखलाक के बारे में। यानी people are going to provoke you, people are going to show bad manners, यानी you can expect anything from people. उनके अखलाक में मुख्तलिफ लोग आते हैं और उनका मुख्तलिफ ब्रॉट अप होता है, मुख्तलिफ वे ऑफ लाइफ होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, यूजेज ऑफ वर्ड्स होता है, यानी उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स माइट बी डिफरेंट, एंड देयर अखलाक, अखलाक पता है किसको कहते हैं? वो हिस्सा जो आप अपने बिहेवियर से अपने लिए कमाते हैं, वो चीज जो इतनी पक्की हो गई हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, something that you have done repeatedly and it has become a part of your behavior is akhlaq, something that you have earned all by yourself. ठीक है ना? तो आदतें कैसे पैदा होती हैं? जब आपको आदत हो जाती है, जैसे आपको रोजे की आदत हो गई है, कैसे हुई? बार बार रिपीटेडली रोजा रखने से, है ना? सच बोलने की आदत हो गई है, कैसे? रिपीटेडली आपने सच बोला, हर हाल में सच बोला, तो इट बिकेम a trait of your personality, a strong part of your personality, that is your akhlaq, जो आप खुद कमाई करते हैं, खुद अपना हिस्सा रखते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल-आराफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ जाहिलिन, कि आप अफ़ को पकड़ के रखें, आपने इसको मजबूती से पकड़ना है। यू नीड दिस थिंग सो मच सो कि हर बंदा आपके पास आएगा और वो मुख्तलिफ अखलाक का होगा, तो आपने इस चीज को बहुत यूज करना होगा। ये आपकी एक खास क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको माफ करना आता हो। आपको पता है कि जब आप हरम में जाते हैं तो डिफरेंट मुल्कों के लोग आए होते हैं ना। अच्छा, वहां पर ना उनकी बात करने का अंदाज फर्क है, कोई ऊंचा बोलते हैं, कोई तेज बोलते हैं, कोई आपको पकड़ के बात करते हैं, उनकी आदत होती है, जैसे औरतें होती है ना वो पकड़ के बात करती हैं। अब आपने ये नहीं कहना हाउ डेयर शी टच मी लाइक दैट, माय गॉड, डोंट टच मी, don't talk to me like that, you're too loud. You can't say that because that is their way of life, that is how they talk, that is how they behave, that is how they walk. खाना कैसे खा रहे हो, माय गॉड लुक एट देम, कैसे कर, दिस इज द वे दे डू दैट। तो जैसे आप हरम में जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तो फिर आपने भी खुदिल अफ़्व करना होता है, आपने माफी को पकड़ के रखना होता है, क्योंकि कभी कोई धक्का मार जाता है, कभी कोई जूती पहन के चला जाता है आपकी, कभी जूती फेंक दी जाती है। तो आपने भी अपने दिल में ये सोच लेना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने डिफरेंट अखलाक के लोगों ने मुलाकात की थी। कोई ईसाई थे नजरान के, वेरी स्टबर्न, और कुछ यहूदी थे, वेरी कनिंग and always using different tricks to confuse people or things like that, or sitting at the back of the majlis and saying uh, words which had two meanings, ना जुबानी बातें करते थे, बॉदर करते थे, टीज करते थे।
کوئی عرابی تھے جن کو ادب لحاظ ہی نہیں پتا تھا، یا محمد اخرج، نکلو نکلو باہر جلدی سے، یہ نہیں دیکھتے تھے آرام کا وقت ہے یا کیا ہے، اور نام سے بلاتے تھے. کچھ مانگنے والے ایسے تھے چادر کھینچ کے گلے پر نشانی ڈال دیا، مجھے صدقہ دیں. اور کچھ ایسے تھے جو بات ہی نہیں کرتے تھے آگے سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کوشچن کرتے تھے تو آگے سے کیا کہتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. کچھ بہت باادب تھے اور کچھ بے ادب، کچھ اور طرح کے. ان سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ایک بہت اسٹرانگ پارٹ کیا تھا، معافی، دوسروں کو معاف کرنا. ان کو نہیں پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. دس از دے ڈیڈنٹ نو کہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے. یہ جب کہا گیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچا نہ بولا کرو، ایسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اپنی آوازوں کو دھیما رکھو. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی آوازیں اتنی نیچے ہو گئی تھی. حضرت عمر موسٹلی مطلب ان کی آواز میں روک تھا، لیکن جب وہ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے تھے تو وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ دوسرے کو مشکل ہوتی تھی سننے میں. اور ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کنکری ماری تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آواز بھی نہیں دی انہوں نے اونچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادب کے ساتھ کہ میں اس کو آواز دوں گا تو میری آواز اونچی ہو جائے گی، چھوٹی سی کنکری ماری کہ ان کا توجہ ہو اور کہ ادھر آؤ اشارہ کیا. تو کچھ لوگوں کو ادب اور لحاظ پتا تھا، لیکن باقی کے لوگ جو آتے تھے وہ مختلف اخلاق کے ہوتے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کرنا ہوتا تھا، اور معاف کر کے فوکس اپنی مشن پہ تھا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. اگر ہمارا کوئی مشن ہے نا، جیسے میرا مشن ہے، لیٹس سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں کرنی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. یہ میرا گول ہے، یہ میرا مشن ہے. اب اس کا راستہ کیا ہے؟ مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی اچیو مائی گول. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے پانی ہے. تو اس میں یہ سارے انگریڈینٹس شامل ہوتے جائیں گے. اب میرا فوکس یہ نہیں ہوگا میرے رشتے دار نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا، میری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے ہسبینڈ نے. دس از ناٹ مائی فوکس، دس از دا پیتھ. اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں معاف کروں گی میرا رب مجھے معاف کرے گا، اگر میں اچھا سلوک کروں گی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اگر میں اس دنیا میں میرا فوکس آخرت ہے تو اللہ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف مائی دنیا. This is something that is being promised. کہ if you focus on akhirah and leave dunya to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is going to take care of your dunya. لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کچھ اور نہیں ہے سوائے ان ایشوز کے. ان کی زندگی فوکسڈ انسٹیڈ آف بینگ فوکسڈ آن آخرہ کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میرا کیسا اخلاق ہونا چاہیے، میرا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے. وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. میرے بھائی کو یہ کہنا چاہیے تھا، میری بہن کو یہ کرنا چاہیے تھا، میری امی کو یہ چاہیے تھا، میرے ابو کو وہ چاہیے تھا. ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے کیا فرائض تھے اور میرا کیا حق تھا ساری زندگی. اور اس پہ رونا دھونا، ہر جگہ بیٹھ کے جھگڑا سٹارٹ کر دینا، ہر جگہ پہ جا کے شکایتیں کرنا، اور اپنے بارے میں نہ سوچنا کہ میں نے فوکس رہنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. حق میرا اللہ دلائے گا، مجھے اپنے فرض کے اوپر فوکس کرنا ہے، میرا کیا فرض ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی is going to take care of my حقوق، my rights if I focus on my duties. سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے آس پاس کون کون سے لوگ ہیں. اکثر و بیشتر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ لوگوں کا براٹ اپ ڈفرنٹ ہوتا ہے. کوئی بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں انہوں نے، تو ان کے مزاج میں سختی سی آ جاتی ہے. اور وہ جب ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ سختی کی ہے. نہیں جی، وہ سب کے ساتھ ہی سختی کرتا ہے، بیکاز دیٹ از اے پارٹ آف دیٹ پرسنس پرسنالٹی.
آپ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہو رہا. اب آپ سوچیں اچھا کیا کس وجہ سے کوئی کسی انسان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے, کیوں کوئی اتنا دل سخت کرے؟ تو اگر آپ غور کریں گی, ڈیپ جا کے سوچیں گی, تو آپ کو پتا چلے گا کوئی بچپن میں ایسا معاملہ ہو چکا ہے, کوئی ماں باپ کی طرف سے ان کو دکھ ایسا پہنچا ہوا ہے, کوئی ان کا جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ان کے حالات بڑے ٹائٹ تھے, بڑے سخت تھے, بڑے مشکل میں تھے, جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ ہی بن گئے. اگر نصیحت کر سکتے ہیں اچھے سے طریقے سے کہ نرمی کے کتنے فائدے ہیں, بجائے اس کے کہنے تم بڑی سخت ہو, تمہیں اپنے لیے یہ کرنا نہیں, یہ نہیں کہنا, یہ کہنا ہے کہ نرمی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, اور نرمی پہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا. تو لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ ہم کر ہی تب سکتے ہیں جب ہم یہ سوچیں کہ ان کے دماغوں میں اور دلوں میں کیا چل رہا ہے, یا ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی بھلائی مانگے, اپنے لیے بھی بھلائی مانگے. لیکن جو نبیوں کا اخلاق ہوتا ہے نا, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور ہم نے یہ نہیں کہنا وہ تو نبی تھے نا, انہوں نے تو معاف کیا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی. نبی انسان بنا کر بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ ہم بھی ان کو فالو کر سکیں. وہ ہم یہ کہہ سکیں ہاں ان کو کسی نے مارا تھا تو چوٹ لگی تھی ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں, ویسے عام دنوں میں کیسے ایموشنلی, فزیکلی, اکنامکلی, ہر طریقے سے ہرٹ کیا گیا تھا. اور اگر وہ معاف کرنے والے نہ ہوتے تو وہی لوگ تو اسلام قبول کیا تھا. ہند نے اسلام قبول کیا, ابو سفیان نے اسلام قبول کیا, عمر بن سہیل نے اسلام قبول کیا, خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا. اگر آپ نہ کیا ہوتا تو بس, تو پھر تو نہیں ہو سکتا تھا معاملہ, پھر ان لوگوں سے فائدہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا, یا ان کو کسی کام کا تو نہیں بنایا جا سکتا تھا جب تک معافی نہ ہوتی. تو اگر ہم نے بھی اپنے خاندانوں میں لوگوں کو فائدہ مند بنانا ہے تو پھر معافی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک, اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تفتح ابواب الجنتی یوم الاثنین, کہ کھولے جاتے ہیں جنت کے دروازے, و یوم الخمیس, خمیس جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, تو بخش دیا جاتا ہے ہر اس بندے کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. الا, سوائے, رجل, ایک شخص کے, کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, کہ سوائے اس شخص کے, یہ بندہ شرک نہیں کر رہا لیکن اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں کوئی کینہ ہے, کوئی بغض ہے, کوئی نفرت ہے, کوئی عداوت ہے. فیقال, تو کہا جاتا ہے, انظروا ہذین حتی یصطلحا, کہ دیکھو انتظار کرو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. اور یہ 3 دفعہ کہا جاتا ہے, انظروا ہذین حتی یصطلحا, انظروا ہذین حتی یصطلحا, کہ دیکھتے رہو. یعنی ایک تو کس کو نہیں معاف کیا جاتا, جو شرک کر رہا ہو, اور ایک دوسرے کس کو نہیں معاف کیا جاتا, جو اپنے کسی بھائی سے ناراض ہو. استغفر اللہ. باقی ہر شخص معاف ہو جاتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو, تو ان کی معافی ہو جاتی ہے, جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اسی لیے تو آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں پیدا بھی, مفہوم ہے حدیث کا کہ میں پیدا بھی پیر کے دن ہوا, اور پیر اور جمعرات کے دن دروازے کھولے جاتے ہیں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو ان 2 دنوں میں, تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو روزہ بھی ہم ان دنوں میں رکھتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا معافی کا سبب بھی بن جاتا ہے نا, کہ روزے کی حالت میں انسان ہو اور اللہ تعالیٰ کا وحدانیت پر بھی پکا ہو, تو الحمدللہ عیش ہی عیش ہے, بخشش ہو جاتی ہے. لیکن اس شخص کی بخشش روک دی جاتی ہے, پینڈنگ پہ چلی جاتی ہے, جو کسی سے ناراض ہو, جس کا کسی کے ساتھ کینہ ہو.
دو بندے آپس میں ناراض ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی ڈیل ہے معاف ہونا. کیا ہمارے معاشرے میں یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو جنت کے دروازے کھول کے اور ان لوگوں سب لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کر رہے ہوتے؟ کتنی بڑی ڈیل ہے جو مل رہی ہوتی ہے. ہمیں تو ہر وقت معافی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے معافی کو کتنا آسان بنا دیا کہ بے شک ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو ہماری معافی ہو جانی چاہیے. لیکن دیر آر سو مینی پیپل جن کا اپنے کسی بھائی سے، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے کسی خالہ، ماموں، پھپھی، چچا آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹسل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کی تو میں نے شکل بھی نہیں دیکھنی، یہ تو میرے مرے کا منہ نہ دیکھیں. یعنی کچھ سیٹ جملے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو اس کو میرا منہ نہ دکھانا. اتنی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. میں کہتی ہوں شاید جاہلیت کا دور دوبارہ سے واپس آ گیا. دور جاہلیت میں ہم نے سنا تھا نا کہ اوس اور خزرج کی کس بات پہ لڑائیاں ہوتی تھی، اس کا جانور ادھر آ گیا، وہ چڑیا میرے درخت پہ کیوں بیٹھی، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی جو سالہ سال چلتی تھی. تو آج کل بھی ہم میرے خیال میں ویسے ہی ہو گئے ہیں، دور جاہلیت میں چلے گئے. یہ چھوٹی چھوٹی، اس نے مجھے کیوں نہیں دعوت پہ بلایا، مجھے پتا چلا کہ اس نے سارے رشتہ داروں کو بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا. او اللہ کی بندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں کے اوپر وہ زعفران کے نشان دیکھے تو بولے کہ آپ نے شادی کر لی؟ وہ کہا ہاں جی میں نے شادی کر لی. مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اور ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کرو لیکن ولیمہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں. واہ بھائی، اکیلے اکیلے بتایا بھی نہیں کس کس کو بلایا تھا، میرے گھر والوں کو نہیں بلایا. اور ہمیں کتنی غیرت آ جاتی، کتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے، اس کا گھر ہے، اس کی دعوت ہے، بلائے نہ بلائے کوئی بات نہیں. یہ پتہ ہے تب کب ہوتا ہے جب ہم کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے گھر میں جو بھی دعوت ہوگی اس میں ضرور بلائی جاؤں گی. ہاں جی، ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز جب بندوں سے رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو توڑتا ہے اور اس کو دکھا دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. دوسرے بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے، یا تو وہ اتر ہی نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اور یا پھر وہ جان بوجھ کر نہیں اترتا جس کی وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن لگائیں ہی کوئی نہ. جیسے ہوتا ہے نا کبھی آپ کسی کے گھر سے کہتے ہیں نا، بازار میں جا رہے ہوتے تو کہتے چلو یہاں پاس اپنے رشتہ دار کا گھر ہے اس کے گھر جاتے ہیں، چلو تھوڑا چائے پیئیں گے، چائے تو پلائے گی نا. اور آپ جاتے ہیں تو وہ چائے کا پوچھتی کوئی نہیں، آپ کو شربت پہ ٹرکا دیتے ہیں. کیوں؟ ایکسپیکٹیشن رکھی تھی. جب ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا تو پھر بڑی ٹھیس پہنچتی ہے کہ اللہ اتنا سر میں درد تھا اس نے چائے کا پوچھا ہی کوئی نہیں. ہاں، تو زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ ایکسپیکٹیشنز بندوں سے نہ رکھیں. یہ جو میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ چائے پینے کو دل ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے کہ چائے کی اس وقت بڑی طلب ہو رہی ہے، تو اگر اس نے پوچھا تو چائے کا ہی پوچھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اگر کوئی آپ کو نہیں بلاتا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس سے ناراض ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میری محبت ڈال، میرا خیال ڈال کہ مجھے اچھا نہیں لگا یہ بات، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ لڑنے لگ جائیں اور اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں. ناراضگی سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا حاصل ہوگا؟ کیا معاملات درست ہو جائیں گے؟ کیا وہ آپ کو بلانے لگ جائے گا؟ کیا بہتری ہوگی؟ کوئی بہتری نہیں ہوتی. اگر کسی سے بغض اور کینہ رکھے نا، یہ جو شاہناہ ہے نا، سم تھنگ دیٹ اسٹکس ٹو یور ہارٹ، آپ کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کوئی تکلیف، کوئی کینہ کہتے ہیں اس غصے کو جو پرانا ہو جائے. آپ کے دل میں بیٹھا بیٹھا بڈھا ہو گیا ہے، ایج اس کی زیادہ ہو گئی ہے، بڑا پکا بیٹھا ہوا اندر.
اٹھا کے باہر پھینکے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بخشا جانا ہے, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, میرا فوکس ہے میں بخشی جاؤں بس. اگر میں بخشی جاتی ہوں اور دوسرے کو معاف کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کے لیے مجھے, اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا پڑتا ہے, تو 100 دفعہ میں یہ کام کروں گی, کیونکہ میں فوکسڈ ہوں اپنی معافی کے اوپر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ وسعت پیدا ہو کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور ان سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. اچھا معاملہ اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. میری پیاری بہنوں, اگر کسی کو کھلاتے بھی ہیں نا تو اللہ کے لیے کھلایا کریں, اپنی تعریف کے لیے یا احسان جتانے کے لیے نہ کیا کریں. یقین کریں اگر ہم اپنے دلوں کو چیک کریں نا تو یہ ضرور باتیں ملے گی کہ کسی کو کھلا رہے ہیں یا کسی کو بلا رہے ہیں یا کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر چھپی ہوئی یہ خواہش کہ چلو اس کو پتا تو چلے گا کہ تحفہ دینا کیسا ہوتا ہے, اس کو دے کر بتاتے ہیں کہ تحفہ ایسے دیتے ہیں, یا پھر واپس کرے گی تو ذرا اس سے بہتر ہی کرے گی نا, یا پھر لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہم کیا دے رہے ہیں نا. تو کچھ بھی ایسی چیز ہو نا, چیک کر لیا کریں اپنے دل کو اور اس پہ ساروں پہ کراس لگا کے کہیں نو, مائی انٹینشن از کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں, میں لوگوں کو تحفے تحائف دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو, کہ تمہاری آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی, ایک دوسرے کو تحفہ دو. تو میں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہی ہوں اور مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, وہ واپس کرتے ہیں نہیں کرتے میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں. تو اس طریقے سے آپ کی سوچ سیدھی ہو جائے گی. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کی تھنکنگ سٹریٹ ہو جائے گی, آپ کا فوکس واپس آ جائے گا. ادروائز پھر ٹھوکریں لگتی رہیں گی. جس بندے کو شوق ہے کہ وہ خدا نخواستہ ٹھوکریں کھائے اور اس کا دل ٹوٹے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے ناراض ہو, لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھے اور پھر ٹوٹ پوٹ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ تو اپنی چوائس ہے نا ہماری. اچھا, اب اگلی کیا ہے حدیث کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم, ایاکم کا مطلب ہے بچ کے رہو تم, وظن, اور زن سے, گمان سے, گمان سے بچ کر رہو. فإن الظن, کیونکہ بے شک گمان اکذب الحدیث, سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. سب سے بڑی, کہ آپ کے دل میں جو خیال آ گیا بھی آپ نے تحقیق ہی نہیں کی, آپ نے اس کو ریسرچ ہی نہیں کیا, لیکن آپ نے گمان کر لیا دل میں, تو وہ سب سے بری بات ہے, سب سے جھوٹی بات ہے. یہ جو گمان ہم اپنے دل میں کر لیتے ہیں نا, جیسے وہ میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی تھی کہ عورت جو ہے وہ برتن دھو رہی تھی اور گھر کا کام کر رہی تھی, اور بچے اور ہسبینڈ باہر لان میں کھیل رہے تھے, تو دیکھ رہی تھی کھڑکی سے اپنی کہ باہر کھیل رہے ہیں, اور سڈنلی ہسبینڈ نے بچوں کو گاڑی میں ڈالا اور وہ چلے گئے, اور یہ کڑ کڑ کے کہ میرے بغیر چلے گئے, اب آئس کریم کھانے جائیں گے اور میں گھر میں کام ہی کرتی رہوں, اور یہ انہوں نے سمجھا کیا ہے مجھے نوکرانی ہوں میں, اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں. اور جب وہ واپس آئے تو پتا چلا بچہ گر گیا تھا, اس کو چوٹ لگی تھی, وہ پٹی کرا کے آئے. یعنی جسٹ امیجن کہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ گمان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جو شیطان نے ہمارے دلوں کے بیچ میں ڈالی ہوتی ہے, اور اس سے وہ کیا کرتا ہے, لڑائی کروا دیتا ہے, اور بعد میں شرمندہ ہوتا ہے انسان, کیونکہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ تو آپ نے گمان کیا ہوا تھا, یو جسٹ assumed which was not the true thing, سچی بات تو نہیں تھی. تو بچ کے رہو گمان سے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو گمان ہوتا ہے نا, یہ بہت بہت دفعہ آتا ہے دل کے بیچ میں, کیونکہ جیسے ہی آپ کوئی معاملہ پیش آئے تو شیطان ضرور دلوں کے بیچ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس نے لڑائی کرانی ہوتی ہے اور بدگمانی پھیلانی ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیں گے ماں باپ کو بچوں سے بدگمانی ہوتی ہے, بچوں کو ماں باپ سے بدگمانی ہوتی ہے, لوگوں کو رشتہ داروں سے بدگمانی ہوتی ہے, اور آپ
کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کسی فیملی کو کہ انہوں نے مطلب یعنی خود سے ازیوم کر لیا کہ ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، کسی نے ہمارے خلاف یہ بات، کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیور نہیں مل رہا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹا گمان ہے، جھوٹی بات. یعنی انسان سوچتا سوچتا کڑیاں ملتی ملتی کہاں چلی جاتی ہیں. ایک جھوٹ دل میں ڈالتا ہے شیطان اور اس کے بعد انسان اس سے کڑیاں ملاتا رہتا ہے. تو اگر دل میں کوئی گمان آیا تو اس کی تحقیق کر لیں کہ وہ سچا بھی ہے کہ نہیں. اگر نہیں سچا پوچھ لیں ان لوگوں سے، دل میں نہ رکھیں، اس کے بارے میں سوچتے نہ رہیں اور اپنے سے اپنی کہانیاں نہ بناتے رہیں. اگر دل کو وہ بہت تنگ کر رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لیں، لوگوں سے پوچھ لیں کیا ایسی بات تھی، اور کنسرنڈ بندوں سے پوچھیں جو اس کے بارے میں جانتے ہوں یا جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہو. یہ نہ ہو کہ سارے جہان میں سے پوچھ لیا اور اس بندے سے نہیں پوچھا جس کے بارے میں یہ گمان آیا تھا. ٹھیک ہے. وَلَا تَحَسَّسُوا. اب تحسسو کا مطلب ہے کہ سین سے ہے نا، حس، یہ جو ہماری سینسز ہے نا، اس سے کسی چیز کی ٹو لگانا، بولنا نہیں لیکن کسی چیز کی ٹو لگانا، دیکھنا غور سے، سننا اور کان کھڑے رکھنا. ایسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یعنی وہ جن لوگوں سے بات کریں وہ ڈفرینٹ ہے اور ساتھ میں دوسرا گروپ بھی بات کر رہا ہے، تو آنکھیں ان کی اپنے گروپ کے ساتھ ہوتی لیکن کان دوسرے گروپ کی طرف ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے تحسس. ٹھیک ہے. موسٹلی ویسے تحسس جو ہے وہ پازیٹیو میننگ میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف کے بیچ میں آیا تھا کہ حضرت یعقوب نے کہا تھا اے میرے بچوں جاؤ، اور تحسسو کا ورڈ یوز کیا تھا کہ جا کے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، اپنی حس سے چیک کرو، یعنی بہت آبویس نہ کرنا اور ڈھونڈنا ان کو تلاش کرنا. لیکن یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی حصوں کو، اپنی سینسز کو ٹو لگانے کے لیے، کسی کی برائی جاننے کے لیے یوز نہ کرو. ٹھیک ہے نا. کسی کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کان کھڑے کر لینا اور ان کی باتیں سننا، یا آنکھوں سے ساری چیزیں چیک کر لینا گھر کی اور نوٹس کرتے جانا، یعنی دوسروں کی برائی کی حص رکھنا، اس کا تجسس ٹو لگانا. ولا تجسسو، اور نہ تم جاسوسی کرنا، یعنی ان جگہوں پہ پہنچنا کہ جہاں پر اور یعنی کھوج لگانا. ہاں، کھوج لگانا. کبھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں، اچھا جی کوئی مجھے بتا رہا تھا، میری فرینڈ آئی ہو تو اس نے کہا کہ عمیرہ جی ایسے سوالوں کے اوپر سوال آ جاتے ہیں نا، آپ کدھر جاب کرتی ہیں؟ اچھا جی گورنمنٹ کی جاب. نہیں، کون سے محکمے میں جاب کرتی ہیں؟ کیا پوزیشن ہے آپ کی ادھر؟ اچھا، کتنی پے ملتی ہے آپ کو؟ واہ، بہت زیادہ پے ہے. اچھا، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اتنی ڈیپ میں جا کے کسی کی جاسوسی کریں. یو جسٹ مائنڈ یور اون بزنس. آپ نے یہ پوچھ لیا کہ جاب کرتی ہیں تو بس جاب کرتی ہیں، اس سے آگے کے کوشچن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو جاسوسی کے لیے مائیں استعمال کرتی ہیں. آرام سے جاؤ دادی کے پاس بیٹھ جاؤ، پھپھو آئی ہوئی ہے نا، آرام سے بیٹھو اور سنتے رہو کہ کیا، اپنا جاسوس بنا کے بھیج دیتی ہیں ان کو، اور وہ پھر سنتے اور وہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ آ کے بتا دیتی ہیں اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی بھی ٹو لگانے کی ضرورت نہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ دو جو عادتیں ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ کے کان کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، یا آپ جاسوسی کریں ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، ان کے آپس میں تعلق کیسے ہیں، یہ بچے کو باہر کیوں بھیجا ہے اور کس جگہ پر گیا ہے اور کہاں بات چل رہی ہے ان کی، اور ان سے
انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روکیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے رہیں, عزت بنی رہے. جب بندہ یہ دو کام کرتا ہے نا, ٹو لگاتا ہے اور جاسوسی کرتا ہے, ایسے لوگوں سے باقی کے لوگ دور ہو جاتے ہیں. نہ وہ ان کو بلاتے ہیں, نہ وہ ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ان سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. لٹرلی پیپل گیٹ اسکیئرڈ آف دیز کائنڈ آف پیپل. ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بنا دیں گے اور یہاں سے سنیں گے ادھر لگائیں گے, اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں گھر میں. آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور بس بیٹھ ہی جاتے ہیں, جاتے ہی نہیں ہیں, اور ہر چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا پہنا ہے, کیا کھایا ہے, اپنی عزت جاتی ہے ان سوالوں سے. دوسرے بندے تنگ ہوتے ہیں. We shouldn't do this. This is a bad habit. اگر یہ اخلاق کا حصہ ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے, یہ کراہت والی چیز ہے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. اگر ہم اس طرح کبھی بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے کہ منع ہو جاؤ, یہ کام نہ کرنا. وَلَا تَحَاسَدُوا, اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. کیا آپ نے کہا اس دوسرے کو ملا تو ملا کیسے, اس کا تو حق بھی نہیں بنتا تھا, یہ تو میرا حق تھا, اس کو کیسے مل گیا. اب حسد سے نیکیاں بھی برباد ہوئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر کو بھی چیلنج کر دیا. اللہ کی مرضی سے ہی ملا تھا نا دوسرے کو, یا آپ کی مرضی سے ملنا تھا, کسی دوسرے کی مرضی سے ملنا تھا, اللہ کی مرضی سے ملنا تھا. تو اب کیا ہوا, آپ نے ایک بہت بڑا غلط کام کر دیا. تعلقات بھی دنیا والوں سے خراب ہو گئے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر کے معاملے میں بھی آپ نے ایک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو چیلنج کر دیا. اور اس وقت حسد اس قدر عام ہے, اس قدر عام ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس میں کچھ لوگوں کا بھی قصور ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اس قدر کھلے عام یہ پلیٹ فارمز پہ لگاتے ہیں, یہ فیس بک پہ, انسٹاگرام کے اوپر, ہر چیز میں اپنی پروفائل پکچرز. اچھا, ایک اور بات میں نے بڑی نوٹس کی ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے نا, اس کو ہم نے اپنی پروفائل پکچر اس کی ڈال دینی. ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں سے پیار ہے تو ہماری پروفائل پکچر بچوں کے بارے میں ہی ہونی چاہیے. اس قدر بری نظر لگتی ہے. یہ کس طرح کی محبت ہے کہ آپ جو ہے نا, اور اگر کسی سے پیار ہے تو یعنی اپنی امی فوت ہو گئی ہیں تو امی کے دوپٹے کے بغیر تصویر لگا دی. کیوں؟ مجھے اپنی امی سے پیار ہے. پروفائل پکچر میں انسانوں کے پکچرز لگانا چھوڑ دیں, اپنی پکچرز بھی لگانا چھوڑ دیں, کیونکہ کہیں نہ کوئی حسد والا ہوتا ہے. جو دوسرا بندہ نعمت والا ہے, اگر بچے پیارے ہیں, اچھے ہیں, نیک صالح ہیں, اور آپ نے پکچر لگا دی, دوسرے کے دل میں آ گیا میرے پاس تو اولاد بھی کوئی نہیں, اور یہ دیکھو نا یہ اتنے بڑے بچے ہو گئے ہیں, یہ اس کے بازو بن گئے ہیں, اور یہ وہ حسد کرتے ہیں لوگ. جو بھی صاحب نعمت ہوتا ہے اس کو حسد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو پلیٹ میں پیش کر دیں کہ لاؤ بھائی آ جاؤ, ہو جاؤ ہمارے سے جیلس, لگ جائے تمہاری نظر ہمیں, نعوذ باللہ. یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے, ہمیں ایک دیا جا رہا ہے, لا تحاسدوا, تم آپس میں حسد نہ کرنا. کسی کی نعمت دیکھیں تو فوراً اس کو برکت کی دعا دیں, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. اور اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے بھی یہ چیز چاہیے تو دعا کر لیں. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اللہ کے پاس ہر طرح کے خزانے ہیں, ان خزانوں میں سے مانگ لیں, لیکن حسد کر کے اپنی نیکیاں نہ برباد کر دیں, کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. اتنی جلدی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اس وجہ سے.
اور ان سارے اخلاق کے یہ جو جز ہے نا، ان سے انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی برباد ہوتی ہے اور سزا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے جو چیز اگر نظر آ رہی ہے دل کے اندر تو اس پہ کراس لگاتے جائیں اور ارادہ کر لیں اور دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا. وَلَا تَدَابَرُوا، اور آپس میں کیا کرو؟ کیا لکھا ہوا ہے تدابرو کا میننگ؟ اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا تدابرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، یعنی جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کی برائی نہ کرو. کہ مومن ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک نیگیٹو امیج پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس بندے سے ملاقات کرتے ہیں تو اسی نیگیٹو امیج کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. حالانکہ ان کا آپس میں کوئی ابھی انٹریکشن ہوا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک بندے کا امیج جو ہے وہ غلط کریٹ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بتائے بغیر اگر اس سے ملتا تو اس کے اچھے تعلقات ہوتے. تو آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو اس کے پیٹھ پیچھے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے یا آپ کو صحیح بات بتا سکے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے تعلقات کو خراب کرنے کا. وَلَا تَبَاغَضُوا، اور نہ آپس میں بغض رکھو. بغض میں نے کیا بتایا؟ بغض وہ چیز ہوتی ہے، کینہ اور بغض ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں غصہ ہے یا نفرت ہے، وہ دل کے اندر چھپی ہوئی ہے. اچھا، جس کے دل کے اندر کسی کی ناپسندیدگی ہوتی ہے نا، آپ یہ نوٹس کریں، خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہوتے ہیں، ادھر ادھر کسی کو یہ اس عادت ناپسند، کسی کو. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے دل میں اس کا بغض ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب کبھی بھی باتوں میں وہ نہیں موجود اگر، اور باتوں میں اس کی بات آئی تو آپ ایک دم اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں، آپ کے منہ سے اس کے بارے میں نیگیٹو بات نکلتی ہے. آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل کے اندر بڈھا کھوسٹ پرانا غصہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے دل کا مزہ لوگوں کو چکھا رہا ہے. وہ ہانڈی جو پک رہی ہے نا اندر، وہ باسی ہانڈی، اس کا مزہ آپ لوگوں کو چکھا رہے ہیں. تو بغض کا پتہ ہی یہ تب چلتا ہے جب کہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو بغض ہے، کہ آپ فوراً اس کی برائی کر دیتے ہیں اور آپ کے منہ سے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں نکلتی. اور جب آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ غصے والا، ناپسندیدگی والا، ہارش معاملہ کرتے ہیں. اور ان سب چیزوں سے روک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روکا ہے؟ بتائیں ذرا بھلا مجھے، کن کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے آپ نے؟ اس حدیث میں نا میم، جی اسی حدیث میں یعنی بدگمانی سے اور لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان کو ڈھونڈنے سے، اور کسی سے بھی حسد نہیں کرنا، اور کسی کی پیٹ نہیں پھیرنی اور نفرت نہیں کرنی. پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنی. تدابر کو جب یہ چلا جی جاتا ہے نا، کچھ باب ہے نا عربک کے، تو ان میں جی جب چلی جاتی ہے بات تو پھر اس کا ایک خاص میننگ ہو جاتا ہے. اور تباغضوا یعنی آپس میں بغض بھی نہ رکھو. کتنا پیارا کوئی تعلق ہو جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، ہے نا؟ اور میم اگر اس میں یہ بھی ہوگا نا کہ ناٹ ٹرن یور بیکس آن ون انادر میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ اکثر ہم لوگوں کے سامنے تو ان کی بڑی تعریفیں یا ان کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، پر جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتے ہیں یا جیسے ہی ہم ان سے دور ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں میں ان کی برائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی ان کے خلاف پلاٹنگ. تو یہ ایک طرح کی پیٹھ پھیرنا ہو گیا نا کہ ہم نے پیٹ پھیرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی برا لگتا ہے نا، تو جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے یا وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے جیسچرز جو ہے نا یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اگنور کرتے ہو. آپ اگنور کرتے ہو اور وہ فیل کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اور اس کی بات کو نہیں سن رہے. کوئی بھی ایسا جیسچر جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، بس یہ سوچ لیں کہ اگر یہ میرے ساتھ یہ کوئی کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا. آپ چھوڑیں کہ اس بندے کا کیا کام ہے،
وہ خود قبر میں اپنی قبر میں جائے گا, اس نے قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی میرے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے, میری ٹو لگا رہا ہے, میری جاسوسی کر رہا ہے, مجھ سے حسد کر رہا ہے, میری پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہا ہے, یا مجھے اگنور کر رہا ہے, یا مجھ سے غصہ کر رہا ہے, تو مجھے کیسا لگے گا؟ یہ ساری چیزیں اگر کوئی مجھ سے کرے تو مجھے کیسا لگے گا؟ تو پھر اگر مجھے یہ ناپسند ہے, ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے, جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جی تو اگر یہ چیزیں اپنے لیے ناپسند ہے تو ڈیفینیٹلی پھر دوسروں کے لیے چھوڑنی پڑیں گی نا. تو جو آپ کرتے ہیں نا وہ بھرتے ہیں, یعنی جو آپ سے نکلے گا اس کا ریپل افیکٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو. اف یو ہیو گڈ اخلاق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واپس اس کی خیر ضرور پہنچائے گا. اس کی خیر, ہمارا تو فوکس ہی آخرت ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اخلاق کی خیر دنیا میں بھی دیتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور کیا حکم کیا دیا ہے؟ وَكُونُوا, ہو جاؤ تم سب کے سب عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ, بھائی بھائی بن جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو کوئی پھینکتا ہے, کبھی چھوڑتا ہے ہمیشہ کے لیے, کبھی کٹ آف کرتا ہے. جو ایک اچھا انسان ہوگا وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا. وہ کوئی بہت بڑی بڑی بھی خرابی کر جائے نا بھائی, تو انسان کہتا نہیں ہے بھائی ہے نا, میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتی, کاٹ تو نہیں سکتی, پھینک تو نہیں سکتی. تو یہ تعلق تو کبھی زندگی میں نہیں ٹوٹے گا. تو اسی طرح یہ کام اگر ہم چھوڑیں گے نا تو ہمارے دلوں میں یہ بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے لگ جائیں گے اور اپنی آخرت پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ, بہترین اخلاق ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, یہ بھی بڑا مشکل ہے, وہ بھی. دعا کرنا شروع کر دیں. ڈونٹ سے اینی تھنگ نیگیٹو اباؤٹ یور سیلف دیٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. نیور ایور ڈو دیٹ. کبھی بھی اپنے بارے میں بری بات نہیں نکالنی. ہمیشہ کہنا ہے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایسا اخلاق کر دے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بہترین عادات دے, میری ساری گندی عادتوں کو نکال دے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا تخلیہ کر دے, میرے دل میں سے تخلیہ کر دے کہ سب گند بلا نکل جائے, اور تحلیہ کر دے, میرے دل کو سجا دے, پریزنٹیبل بنا دے کہ اللہ جب میرا دل تیرے آگے رکھا جائے تو صاف ستھرا ہو, ہے نا. نقیون, وہ ہم نے پڑھی تھی نا حدیث کہ صاف ستھرا جھاڑو پھرا ہوا دل جس میں صفائی ہوئی ہے. کبھی ایسے سوچا کریں, آج اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ اپنے رشتے داروں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارے دل کو کھول کے رکھ رہے ہیں تو میں تسلی میں ہوں. یہ سوچیں, اگر آج اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جیسے تمہیں دیکھ سکتے ہیں نا, تمہارے دل کو بھی دیکھیں گے, یہاں رکھوں گا میں سامنے, تو ہمیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے اللہ اگر میرے دل کو کھول دیا تو میں اس کے بارے میں یہ رکھتی ہوں خیال, اس کے بارے میں نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا آپ یہ سوچیں. جی جی جزاکم اللہ خیر بتانے کا انشاءاللہ. تو یہ سوچ لیں کہ اگر آپ اس بات میں مطمئن ہے نا کہ اللہ آج بھی آپ کا دل کھول کے لوگوں کے سامنے رکھے تو آپ تسلی میں ہو, تو تبھی یہ پھر یہ ہوگا کہ اچھی عادتیں اندر ہیں, اندر تحلیہ ہو چکا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا مانگ لیں. اللہم آتنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. آنے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.